الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ایک ہے بات سننا. سننے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو رواج ہے کوئی بولے کوئی سنے. کون سا سننا اللہ کو پسند ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو ہم کو سننے کے بارے میں یہ ہدایت دی ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ سننے والوں سے بات ہو رہی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. فرما رہے ہیں کہ بشارت دو میرے بندوں کو، خوشخبری دو میرے بندوں کو. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، نعمتوں سے اور انعامات کے وعدوں سے چلاتے ہیں. ورنہ دھمکا کر بھی چلا سکتے ہیں کہ خبردار کمر توڑ دیں گے، کیا سمجھائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہتے. بشیر عباد میرے بندوں کو بشارت دو. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو ارادے سے سنتے ہیں. ایک تو کانوں پر آواز آ رہے جیسا اور سن لیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا سن رہے ہیں. ایسا نہیں، جو ارادے کے ساتھ سنے. ارادے کے ساتھ سننے کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کی بات سنیں، اپنے علاج کے لیے گئے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے گئے، ڈاکٹر بات کر رہا ہے تو ادھر ادھر دیکھیں گے. کسی وکیل کو کوئی مسئلہ ہو گیا کورٹ کچہری کا، وکیل سے بات ہو رہی ہے تو ادھر ادھر کوئی دیکھے گا؟ نہیں دیکھے. تو وکیل کیا کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اور وہ میرے لیے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور میرے لیے کہہ رہا ہے. دونوں بات ہوتی ہے، لیکن ایسے یہ اللہ کی بات سنتی ہے. یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ میری رہبری کر رہے ہیں. تو اس کو کہا کہ فبشر عباد، بندوں کو بشارت دو کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. مستمع عربی میں اس کو کہتے ہیں جو ارادے سے سنے، اور سامع وہ جو بغیر ارادے کے سنے. یہ ہمارے عربی کا گرامر ہے. جو مستمع اسے کہتے ہیں جو ارادے سے سنے. تراوی میں پیچھے کھڑا رہتا ہے ایک آدمی، تراوی میں حافظ پڑھتے ہیں، ایک پیچھے ہوتا ہے، اس کو مستمع کہتے ہیں. جی ہاں،
ارادے سے وہ سن رہا ہے اچھا کوئی غلطی نہ کر دے، صحیح رہے. اسے عربی میں مشتمل کہتے ہیں اور عام سننے والے کو شامع کہتے ہیں. سننے والے تو اللہ کہتے ہیں ان بندوں کو بشارت دو جو ارادے سے سنتے ہیں. وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر ٹیپ کرتے ہیں جسے ہم لوگ کر رہے ہیں. سن کر ٹیپ کرتے ہیں تو اس کو ریلے کرتے ہیں، لینا نہ دینا کچھ بات چلی گئی. یہ طریقہ نبوت کا نہیں ہے، یہ رواج کا طریقہ ہے کہ بات ریلے ہو جائے. نبوت کے طریقے میں بات ریلے نہیں کرتے ہیں، نبوت کے طریقے میں زندگی بدلتے ہیں. نبوت کے طریقے میں کیا کرتے ہیں؟ زندگی بدلتے ہیں. یہ کفر میں تھا، ایمان میں آ گیا، اس کو حضور میں تھا، متقی ہو گیا. یہ ہوتا ہے نبوت میں. بات نہیں، بات تو پہنچ جاتی ہے. یہ کہا کہ سنتے ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کا نمبر آئے گا، تقاضا آئے گا، تو اپنے عمل کو، اپنے تقاضے کو اچھی سے اچھی طرح پورا کریں گے. یہ سننے کی بات بتائی. یہ بات کو ارادے سے سنتے ہیں اور سننے کے بعد تو کام کرنا ہے. سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیسا اذان سنی تو نماز پڑھتے تو سر کام ہی نہیں ہے کہ اذان سنی تو نماز پڑھو. تو دین کی بات سنی تو دین کا کام کرو. یہ حساب ہے نا، یہ آپ کیا کوئی حساب الگ ہے؟ دین کی بات سنی دین کا کام کرو. اذان سنی کہ بشارت دیجیے ان بندوں کو جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. یعنی جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، تقاضا پورے کا نمبر آتا ہے، تو اچھی سے اچھی طریقے سے عمل کر کے اللہ کے لیے پیش کرو. یہ سننے کا حق بتایا کہ ارادے سے سننا اور سننے کے بجائے عمل کا نمبر آ جائے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھے بنا کر پیش کرنا. یہ ہدایت ہے ہم لوگوں کو. یتبعون احسن. جو یہ کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، صحیح سمجھ دی ہے. اور یہی لوگ صحیح سمجھ والے بھی ہیں. ان کو ہدایت بھی دی ہے، صحیح راستہ بھی بتایا ہے، یہی سمجھ والے. تو یہ سن جن کا حق بتایا، یہ سن کر کے عمل کرتے ہیں اور عمل کو اچھی سے شکل میں پیش کرتے ہیں. آدمی کا مزاج یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنے حاجت ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتا ہے. ہاں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چیزوں کو، اپنی حاجت ضرورت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بنائے گا. یہ بات کھانا بنائے گا، اچھا بنائے گا اپنی طاقت کے مطابق. کپڑا بنائے گا، مکان بنائے گا، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اچھے سے اچھا بناتا ہے. یہ آدمی کا مزاج ہے. دین کا ہے کہ جب اپنا عمل بناؤ تو عمل کو بھی اچھے سے اچھا بناؤ. جیسے اپنی چیزوں کو، اپنی ضرورتوں سے چیزوں کو اچھے سے اچھا بناتے ہو، عمل کو بھی اچھے سے اچھا بناؤ. یہ نہیں کہ عمل کو سر سے اتار دیا ہو گیا. یہ دعوت ہے. اتباع احسن کرنے کا مطلب یہ کہ عمل کی شکل، عمل کی صورت سب سے اچھی ہو، کیونکہ عمل اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. جیسے اللہ کی شان اعلیٰ بالا ہے، ایسے عمل میں ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ کی شان کے مطابق. اگر اس میں کمی بیشی بھی رہ جائے کیونکہ ہم کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کرے گا. تو یہ ہم کو ہدایت دی کہ سننے بھی اچھی طرح سے اور عمل بھی کرے اچھی طرح سے. یہ خلاصہ ہے بات کا.
دوسری بات میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی، یہاں ضرورتیں بھی ہوگی، ذمہ داریاں بھی ہوگی، دونوں چیزیں ہوتی ہیں سارے انسان کے ساتھ۔ اس کی ضرورت بھی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ دینی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، دنیاوی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور دنیاوی ضرورتیں ہماری اللہ پوری کریں گے، یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتوں کو پوری کریں گے، تمہاری ضرورتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، بلکہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی جب کہ تم ہماری طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ یوں فرمایا کہ تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واشد فقرک، کہ اے میرے بندے تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، اے میرے بندے تو میرے کام کے لیے تیار ہو جا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب تو میرے کام کے لیے تیار ہوگا، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى، کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آدمی کا دل محتاج ہوتا ہے، آدمی محتاج نہیں ہوتا۔ آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کا دل محتاج ہوتا ہے۔ آدمی فقیر نہیں ہوتا، اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ آدمی غنی نہیں ہوتا، اس کا دل غنی ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر آدمی کا دل فقیر اور محتاج ہو گیا تو ساری دنیا اس کو ملے پھر بھی پورا نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں ہے کیوں کہ اس کا دل ہی فقیر ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ ہاں حدیثوں میں کہ آدم کے بیٹے کو جنگل بھر کر کے سونا مل جائے تو وہ کہے گا یہ اور چاہیے، اور ملے تو اور چاہیے۔ یہ اس کا مزاج ہے۔ وَلَا يَمْلَأُ ذَوْقَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ۔ پھر اس کے پیٹ کو کون چیز بھرے گی؟ کہ قبر کی مٹی بھرے گی، اور کوئی آتا نہیں ہے۔ وادی میں ایک چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کر دیں گے، پھر تمہارے دلوں میں حاجتیں نہیں رہے گی۔ ہم تمہارے دلوں کو غنی کرتے ہیں، دل غنی ہو گیا، دل محتاج نہیں ہے، دل فقیر نہیں ہے، اور تمہاری جو جو حاجتیں ہوگی، جو جو ضرورتیں ہوگی وہ پوری کریں گے، اٹکنے نہیں دیں گے۔ بعد میں تو حاجت اٹک جاتی ہے تو آدمی مشکل میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے کام کے لیے فارغ رہو، ہمارے کام کے لیے فلاحت حاصل کرو، تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے اللہ سے لینے کا، اللہ سے فائدہ اٹھانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی ہے ان کی زندگی اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، یہ فائدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب ہم کو زندگی کیوں دی ہے کہ میں نے نعمتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ زندگی عبادت کے لیے دی ہے تو کہا تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو، پھر تمہاری ضرورتیں کہ تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ اور اگر اصل مقصد کی طرف دھیان نہیں ہے جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دوسری باتوں میں اگر ہے تو پھر مسئلہ مشکل ہے۔ وَإِلَّا تَفَلْ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا أَشُدُّ فَقَرَ، کہ اگر تم اصل مقصد پر اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا تو جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے تو کیا ہوگا کہ تمہاری زندگیوں کو مختلف مشغولیتوں میں ہم پھنسا دیں گے۔ اللہ فرصت ہی نہیں ہوگی، اتنے کام ہو جائیں گے۔ ابھی یہ کام ہے، دن رات تو ہے 24 گھنٹے کے، اور کام ہے 40 گھنٹے کے، کیسے پورا کریں گا؟ اگر اصل کام کے لیے فارغ نہیں ہوئے تو جس کام کے لیے تم پھنسے ہو وہ نہیں ہوگا، بلکہ اور بہت سے کام اللہ بڑھا دیں گے، کہ نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، اسی میں زندگی پوری ہو جائے گی۔ دعوت یہ ہے
کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہاری حاجتوں کو مختصر کریں گے، تمہاری حاجتوں کو پوری کر دیں گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری حاجتیں بڑھا دیں گے، تمہاری ضرورتیں بڑھا دیں گے. تو وہ ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوگی اور اصل کام بھی نہیں ہوگا. جی ہاں، یہ رہبری کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہماری ذمہ داریوں پر رہے. جب زندگی ہماری ذمہ داریوں پر رہے گی تو میرے دوستوں اللہ کی مدد ہوگی. کیوں؟ حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. بہت صاف بات ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ آدمی خالی رہے، کوئی ذمہ داری نہ ہو. نہیں، یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داری آئے گی، دینی بھی ذمہ داری آئے گی، دنیاوی ذمہ داری بھی آئے گی. دونوں ذمہ داری اسی عمر میں اور اسی حیات میں کرتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے اور جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کرنا ہے. اور دونوں کام اس زندگی میں ہو جائیں گے. کوئی اللہ نے زندگی کو ایسا بنایا جیسا ربر کو آپ کھینچو گے نا تو لمبی ہو جائے گی. وہ ربر کی رنگ جو ہوتی ہے چھوٹی ہے، تو کھینچیں گے تو وہ لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دو تو اتنے ہو جائے گی. ایسی زندگی ہے، یہ عجیب چیز ہے. ان لوگوں نے دین کے کام کیے تو بڑے بڑے کام کیے، وہ زندگی تو اتنی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن ختم کر دیتے. 61 60 اور 1. تم لوگ کے بنا یہ ضرور ختم نہیں ہوگا. میرے عزیز کتاب لے کے بیٹھ لے، نہیں ہونے کا ان کا ہو گیا. وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا، کیونکہ اگر ایک دفعہ ہوتا تو تاریخ میں نہ آتا. کوئی بات جو تاریخ میں آتی ہے وہ ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتی. جب وہ چیز بار بار ہو گئی تو وہ واقعہ تاریخ کا حصہ بنتا ہے. یہی بات ہے نا. ایک دن کہ ان کا قرآن ایک دفعہ رمضان میں انہوں نے 60 قرآن پڑھے ہوں گے. ہاتھ ہی کر دیا تو وہ کہتے تو ایک دوسری بات ہے، اس کو نہیں لے جاؤ. لیکن یہ تو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا کہ وہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے ہیں. ایک دن کا، ایک رات کا، ایک تراویح کا. اگر آپ حساب بھی لگاؤ گے تو نہیں بیٹھے گا آپ کا حساب. اس لیے جو نئی روشنی والے لوگ وہ انکار کر کے باتیں ہوتے نہیں تو غلط بات ہے. وَلْكَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ عِلْمًا، ایسی بات کا جھٹلایا جس کو اپنا علم میں نہیں لا سکے تو اپنے نادانی سے انکار کر دیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ناممکن ہے. اور وہ کر کے گئے اور یہاں تک کہ تاریخ میں آ گیا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ کھینچو تو لمبی ہو جائے، چھوڑو تو سکڑ جائے. کیا مطلب کہ اگر اس کو مقصد حیات پر لگاؤ، دین پر لگاؤ تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی جیسے ربر لمبا ہوتا ہے. اور غفلت میں ہے تو ایک حدیثوں میں ہے کہ آخری زمانے میں 1 گھنٹہ ایسا ہوگا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا جلایا اور جل گیا. کتنی دیر لگتی ہے کاغذ کے ٹکڑے کو جلنے میں؟ 1 گھنٹہ ایسا ختم ہو جائے گا، برکت ہی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ زندگی کو حق تعالیٰ شانہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے. جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، جو زندگی اپنے مصرف پر لگی، حق پر لگی، تو اس زندگی میں سب سے پہلے دین کی برکتیں آئے گی. یہ قاعدہ ہے کہ جب صحیح کام ہوگا، صحیح عمل ہوگا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ برکت دے گی. اور برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی، برکت ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے
مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں برکت دے کر. اس لیے مومن کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے. مومن کو اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی وجہ سے برکت بھی دی جاتی ہے اور بدلہ بھی دیا جاتا ہے. برکتیں یہاں دیں گے، موت تک برکتیں دیں گے، پھر موت میں بھی برکت دیں گے. اللہم بارک لی فی الموت فیما قدمت، دعا ہے معصور. برکت دیں گے کہ برکت دے کر مسائل کو حل کریں گے، مشکلات ختم ہو جائے گی اور مقصد زندگی میں آدمی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ ان کو دنیا میں برکت دی جائے گی. اللہ نے برکت کے دو ہی سبب قرار دیے، کہ دو سبب ہیں برکت کے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، یہ بستیوں میں رہنے والے اگر اپنی زندگی میں تقویٰ اور یقین پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ تقویٰ اور یقین پیدا کریں. تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے در کو، اور یقین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کو. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے در کو، ایک خاص قسم کا در جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے انگریزی جانتا نہیں، ایک سالب ایک موجب. یہاں پر ہمارا عربی ہے جو انگریزی نہیں آتی. ایک وائر ہوتا ہے سالب، ایک وائر ہوتا ہے موجب، ایک کھینچے ایک کھینچے. یہ ہے ایسے ہی دین کے دو وائر ہیں، ایک یقین ایک تقویٰ. یقین اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی بشارتوں پر، اور جو جو خبریں اللہ نے غیب کی دی ہیں اس پر ہمارا یقین آوے کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے. پوری کائنات میں کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے. پوری کائنات اس کے قبضہ ہی گزر، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو کرے گا وہ ہوگا. یہ یقین. اور وہ جو اللہ کرے گا وہ حکمت سے کرے گا. اللہ کے تمام کام حکمت سے ہوتے ہیں. بندہ حکمت نہیں جانتا، اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. یہ حکمت سے ہوا ہے. حکمت تمہارے سامنے نہیں ہے. قدرت تو ظاہر ہوتی ہے، حکمت ظاہر نہیں ہوتی. قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی مر گیا، اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا، جوان آدمی تھا، جوانے موت آ گئی، سب پریشان ہے. کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہوگی. حکمت ہم نہیں آتی. قدرت تو دیکھ لے کے مر گیا. قدرت نظر آتی ہے، حکمت نظر نہیں آتی. تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لاؤ، حکمت پر بھی ایمان لاؤ کہ حکمت کو تم نہیں جانتے، حکمت کو اللہ جانتے. حکمت سے بہت چیزیں دیتے بھی ہیں، حکمت سے بہت چیزیں بند بھی کر دیتے ہیں. حکمت سے بہت چیزیں دیتے ہیں، حکمت سے بہت چیزیں بند بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی چیز، کوئی خیر بند ہو گئی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو بند کر دیا ہے، اپنی حکمت سے اس کو کھول بھی دیں گے. جیسے ماں کا دودھ بند ہو گیا ایک مدت کے بعد تو بھوکے مر جائے گا، تو یہ دوسرا دروازہ کھل جائے گا. دوسرا دروازہ کھانے پینے کا کھل جائے گا. اللہ ایک دروازہ بند کرے گا، پریشان نہ ہو، دوسرا دروازہ کھولے گا. اس لیے بھی دوستو ایمانی زندگی گزارنے میں ہم کو یہ رہبری ہے، ایک تو اللہ کے اطاعت ہر وقت کی جائے، ہر وقت اللہ کے اطاعت میں رہے. یہ ایمان کا یہ تقاضا ہے. ہر وقت کا جو حکم ہو، ہر وقت کا جو تقاضا ہو، اس کو معلوم کر کے اپنے آپ کو اس پہ لگاؤ. یہ زندگی کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے. جیسے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لا کر کے اپنی زندگی کو اطاعت پر لگائی. کیسی اطاعت تھی؟ یہ پوری اطاعت تھی. یہ پوری اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری اطاعت کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم نے اللہ رسول کی بات مانی. جب اللہ رسول نے مان لیا ہے تو اللہ رسول کی بات مانیں گے. کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے
کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. یہ ایمان ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ کی سنیں، رسول کی سنیں، اور اللہ کی مانیں، رسول کی مانیں. کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. کہ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. جیسے ہر حال میں اس کے بندے ہیں، ہر حال میں نبی کی امتی ہیں، ایسے ہر حال میں اس کی بات بھی مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا ہم نے یہ قول کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بات ہر حال میں مانیں گے. اگر اللہ مالدار بنا دے تو مالدار ہو کر کے بات مانیں گے. اللہ غریب بنائے تو غریب ہو کر مانیں گے. یہ دو حالتیں ہوئی کہ اللہ مالدار بناوے تو مالداری سے، غریب بناوے تو غریبی سے. جی چاہے تو جی نہ چاہے. بعض کاموں کے لیے آدمی کا جی چاہتا ہے، تو بعض کاموں کے لیے آدمی کا جی نہیں چاہتا. اگر ہمارا جی چاہے تو بھی بات مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی بات. یہ چار باتیں ہوئی. پانچویں بات یہ ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو. اسی کے جھگڑے ہوتے ہیں. ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں پوچھا، مشورہ نہیں کیا، تو یہ بات کام ہو جانا چاہیے. مجھے نہیں پوچھا ہے تو کوئی بات نہیں، کام تو ہوا نا، کیا ہوتا کوئی بات، کام ہو جانا چاہیے. یہ طریقہ ہے. یہ نہیں کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا، کام ہوا نہیں ہوا. کام ہو گیا بس ٹھیک، ہم ساتھ ہیں. یہ اطاعت کے کامل ہونے کی صورتیں بتائیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہی طریقہ ہے ہمارا. اطاعت بھی ہو اور اطاعت میں اخلاص بھی ہو. کیا ہو؟ اطاعت ہو اور اطاعت میں اخلاص ہو. اخلاص والوں سے کیا ہوگا، اغراض والوں سے کیا ہوگا، دونوں کے نتائج الگ الگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخلاص والوں سے کیا ہوگا، اغراض والوں سے کیا ہوگا. اخلاص والوں سے یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک چراغ روشن کیا، موم بتی جلائی، تو موم بتی سے پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی. یا لائٹ جلائی تو پورے کمرے میں روشنی ہو جائے. ایسے ہی مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے. المخلصون هم مصابیح الہدی. جو مخلصین ہوتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلے گی، ان کے ذریعے سے حق پھیلے گا. کیونکہ وہ حق چاہتے ہی ہیں، اس لیے وہ مخلص ہیں. حق چاہتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں چاہتے، حق چاہتے ہیں. المخلصون هم مصابیح الہدی. کہ جو لوگ مخلصین ہیں، کہ جو اللہ کو، آخرت کو چاہتے ہیں. اخلاص اور ایمان ایک ہی ہے. اخلاص اور ایمان، اللہ کو ماننا، اللہ کے لیے کرنا. اللہ کو ماننا، اللہ کے لیے کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ اس سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ ایمان. ایمان کیا چیز ہے؟ کہ اخلاص. تو جو لوگ مخلصین ہوں گے، یعنی اپنے کام میں اللہ کو، آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے والے بننا. یہ مطلب اخلاص کا کہ میرے اپنے کام سے کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم تو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں. اور اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ اللہ کی آخرت چاہتے ہیں. کیوں کہ آخرت ٹھکانا ہے، دنیا گزرگاہ ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ تو گزرنے کے لیے. مختلف راستے سے گزرتے ہیں لوگ، ٹرینوں سے گزرتے ہیں، کشتیوں سے گزرتے ہیں. دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھکانا ہے.
اس لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ ہماری آخرت بنا دے، اور کچھ نہیں۔ یہ قسم جو ہوگی ان سے کیا پھیلے گا؟ ان سے حق پھیلے گا۔ کیا پھیلے گا؟ ان سے حق پھیلے گا۔ یہ اخلاص چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہتے۔ کوئی ان کو پوچھے، کوئی ان کو نہ پوچھے، کوئی ان کو آگے کرے، کوئی ان کو پیچھے کرے، یہ نہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کس بات سے راضی ہے اور اللہ نے کس کام کے لیے کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، دین میں یہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان یقین بڑی چیز ہے، اور دوسرا کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، یعنی ہمارا مقصد ہی زندگی یہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ جب یہ کیفیتیں پیدا ہوگی تو پھر اثرات اس کے دوسرے پڑیں گے، کہ المخلصون ہم مصابیح الہدیٰ، کہ ان کے ذریعے سے ہم پھیلے گا، ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جان کی طاقت دی ہے، مال کی طاقت دی ہے، یعنی دین لے کر کے جانی مالی طاقتیں دی۔ اپنے دین پر جان مال لگانے کی وجہ سے آدمی مخلص بنے گا، بشرطے کہ اس کی زندگی میں جان مال لگانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جان مال اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لگاؤ، اس سے بنے گا زندگیوں میں اخلاص۔ اخلاص دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو مخلصین کی صحبت میں اخلاص آتا ہے، اخلاص والوں کی صحبت میں رہو تو اخلاص آئے گا۔ اللہ والوں کی صحبت، جی ہاں، بڑوں کی صحبت، جیسے صحابہ کرام کو اخلاص ملا وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، بعد والوں کو اخلاص ملا صحابہ کی صحبت میں، اتنا اللہ والوں کی صحبت سے اخلاص ملتا کہ ان کی صحبت میں رہے، ان کی ہدایت پر رہے۔ ہاں، اور دوسرا اخلاص ملتا ہے، اخلاص کی وجہ ہوتی کہ جو کام دیا گیا ہے، جو حکم دیا ہے اس پر لگے رہو، یہ بھی اخلاص آنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرات مولانا انعام صاحب بات میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا، لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا۔ اخلاص تیار نہیں ہوتا پہلے کہ اس کو کوئی لے لے، بلکہ ایسی مثال ہے جیسا کوئی پھل، آم کا پھل، یہ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پھل لگا رہا اپنے پیڑ سے تو چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا، ہرا ہے تو پیلا ہو جائے گا، رنگ بدلے گا، پھر اس کا مزہ بدلے گا، اس کی خوشبو بدلے گی، یہاں تک کہ پوری طرح وہ صحیح ہو جائے گا اور اس قابل ہو جائے گا اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ہمیں یہ کوالٹی باہر جائے گی دنیا سے، بیرون ملک میں جائے گی، یہ وہ کوالٹی کیونکہ مال کی قسمیں ہوتی ہے کہ مال کی یہ وہ قسم ہے اٹھائے دنیا میں جا سکتے۔ یہی حال ہے دوستوں، عزت زندگی برابر کام پر لگے گی، اخلاص پر لگے گی تو اللہ تعالیٰ ایسا بنائیں گے کہ پوری دنیا میں اس کی جگہ سے فائدہ ہو، اس سے فائدہ پہنچے گا، پوری دنیا کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اس کو پھل پوری دنیا میں جاتا ہے، دنیا کے لوگ کھاتے ہیں، اعزازی طور پر بھی دیتے ہیں، محبت بھی طور پر دیتے ہیں، اور کاروبار کے طور پر بیچتے بھی۔ ہر جگہ اس کی ضرورت، ہر جگہ اس کی کھپت ہوتی ہے، کیوں کہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بیچنے والا بیچے گا، کوئی بڑا ہے تو اس کو ہدیہ دے گا، رشتہ داروں کو دے گا، اور اس کو تجارت دوسرے ملکوں کو دے گا، کیوں یہ تیار ہو گیا۔ یہی مثال زندگی کی ہے کہ زندگی اللہ نے ایک کام دیا ہے دین، کہ اپنے دین پر قائم رہو۔ اپنے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے دو چیزیں سدھرے گی، ایک تو اعمال سدھریں گے جو ظاہر نظر آنے گے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، ذکر، یہ وہ اعمال ہے جو نظر آتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ اس کے اندر صفت پیدا ہوگی، جیسے پھل کا رنگ بھی ہے اور اندر مزہ بھی ہے،
ایسے انسان ہے کہ اس کا اوپر سے بھی ہے کہ اس کے بظاہر اعمال اچھے ہیں اور اندر صفت پیدا ہوگی. آدمی میں دو قسم پیدا ہوتی ہے کہ اوپر سے اعمال ہوتے ہیں اندر سے صفات ہوتے ہیں. اوپر سے اعمال ہوتے ہیں اندر سے صفات ہوتے ہیں. اعمال کا نقشہ تیار کرنے کے لیے اور اعمال کی ترتیب سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے, عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے, عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے. اس کا طریقہ بتایا, عمل کا طریقہ بتایا, وہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر جب اس طریقے میں آدمی صحیح طریقے سے پر محنت کرے گا, اس پر قائم رہے گا, تو دھیرے دھیرے اس کے اندر اخلاص بھی آئے گا. جیسے پھل میں لٹکتا رہتا ہے تو حالت بدلتی ہے, رنگ بدلتا ہے, مزہ بدلتا ہے, خوشبو بدلتی ہے. ایسے ہی جب اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم رہے گا تو اوپر کی شکل بھی اچھی ہوگی اور اندر کی شکل بھی اچھی ہوگی. دونوں شکلیں اچھی ہونی چاہیے, اوپر کی شکل بھی اچھی ہو, اندر کی شکل بھی اچھی ہو. حضرت عمر فرماتے تھے مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. کہ کیا دعا سکھائی کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. یہ معصوم دعا ہے. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. اے اللہ میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. سبحان اللہ. میرا اندر میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرا ظاہر صالح بنا دے. ظاہر کیسا بنا دے؟ صالح یعنی نیکوں والا. صالح کہتے ہیں نیک آدمی کو. صالح عربی میں نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ میرا ظاہر صالح یعنی نیکی والا بنا دے اور اندر بھی اچھا بنا دے, باہر بھی اچھا بنا دے. اور یہی تقاضا ہے زندگی کا کہ اندر سے یقین بنے. کیا بنے؟ اندر سے یقین بنے. ایک اللہ کرنے والا ہے, اس سے سوا کون کرنے والا ہے, اسی سے ہوگا, اس کے غیر سے نہیں ہوگا. وہ راضی ہوگا تو تمام حالات صحیح ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہوگا تو تمام حالات بدل جائیں گے. بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ اور ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے, کتنی آسان بات ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں تو پھر اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. کیونکہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں, سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں, سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. یہ دعوت دی ہے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز, سب سے زیادہ بھیانک چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب اور ناراض ہونا. اللہ ناراض ہے کہ سارے نقشے بگڑ جائیں گے. ناراض ہو کر حاکم کی حکومت کو, تاجر کی تجارت کو, زمیندار کی زمینداری کو, قوت والے قوت کو بگاڑ دیں گے. اپنی قدرت سے بناتے ہیں, اپنی قدرت سے بگاڑتے ہیں. بناؤ بگاڑ اللہ کے ہاتھ میں, جتنا حیا کماؤ اللہ کے ہاتھ اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے پہلے دعوت دی ہے ہم کو کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو آدمی گناہ کی وجہ سے مردود نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے گناہ. حدیث میں ہے کہ یا عبادی کلکم خطاؤون, اے میرے بندے تم سب گنہگار ہو. سب کو گنہگار بتایا ہے. کون بچا ہوا ہے؟ کوئی نہیں بچا, سب سے غلطی ہوتی. تو غلطی سے آدمی نہیں گرتا. ہاں, وہ انسان ہے, اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے چلتے, پاؤں پھسل گیا. ایسے ہی زندگی گزار رہا تھا صحیح, لیکن بھول ہو گئی, تکلیف ہو گئی. تو تکلیف ہونے کی وجہ سے نہیں گرے گا,
جب تک کہ اپنی بات پر اڑے گا نہیں بات بگڑے گی نہیں. بلکہ یہ صفت اچھی بتائی گئی ہے کہ آدمی سے بھول ہو جاوے اور بھول معافی مانگے. مصنون دعا میں ہے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساؤوا استغفروا. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے, اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جاوے تو میں اللہ کے احسان سے خوش ہو جاؤں کہ اللہ نے مجھ سے نیکی کروائی, اللہ نے مجھ سے اچھا عمل کروایا, اس کے احسان سے خوش ہو جاؤں. اور اگر خدا نہ خاصا مجھ سے بدی ہو جاوے تو کہ بدی ہو جاوے تو میں معافی مانگ لوں. کیا کر لوں؟ معافی مانگ لوں. کہ اللہ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند. اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے, اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اسی گناہ کو چھپا بھی دے گا. اس گناہ سے معافی مانگی جائے گی وہ گناہ چھپ جائے گا. دلیل نہیں کرے گی گناہ کی وجہ سے, کیوں کہ اسے معافی مانگی اس گناہ پر دلیل نہیں کرے گی اور معافی کر دے گی. اس لیے حضور نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے نیکی ہو جاوے تو میں تیرے احسان سے خوش ہو جاؤں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے نیکی ہو جائے, اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں توبہ استغفار کروں. یہ آداب بندگی ہے. یہ کیا ہے؟ آداب بندگی. بندہ ہونے کے آداب ہے. دوسروں سے گناہ بھی ہوگا, نیکی بھی ہوگا. نیکی ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کے بعد مہربانی کر کے نیکی بڑھا. اور بدی ہے تو میری غلطی ہے تو اللہ غلطی معاف کر دے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق صحیح ہو جاتا ہے. اور یہ زندگی میں دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے دیا. اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرو. یہ کون سا تعلق؟ یہ وہ تعلق کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ ایک ہی راستہ ہے دین کا, کہ اللہ دین سے راضی ہے اور بے دینی سے ناراض ہے. بس آگے کچھ نہیں. دین ہے کہ اللہ راضی, بے دینی ہے کہ اللہ ناراض. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم کو پسند کر کے دیا. یہ دین پسند کر کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے یہ دین اسلام کو پسند کیا ہے. ہاں سوچو اللہ کی پسند کی. کوئی دوست ہوتا ہے وہ کوئی ہدیہ تحفہ پسند کر کے لاتا ہے کہ میرے آپ نے پسند کر کے لایا. پتا ہے دوستوں میں تاجروں میں خاص طور سے اپنے دوسرے تاجر کے لیے دیکھو میں آپ کے لیے پسند کر کے لا رہا ہوں. ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ دین میرے دوستوں ہم کو پسند کر کے دیا کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا. اتنی بہت بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ ہمارے لیے کوئی چیز پسند کر کے دے. کتنی بڑی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین پسند کر کے دیا ہے تو سوچو کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بے دینی کتنی ناپسند ہوگی. بے دینی کتنی ناپسند. اس لیے دعوت اس بات کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین پسند کر کے دیا ہے. تو اب اللہ کی جو نعمت دین ملی ہے اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے. اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, اس نعمت کا کیا اثر ہے؟ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو نعمت کا اس کے اوپر اثر ہونا چاہیے. مثلا مجھے پہننے کے لیے اللہ نے دیا تو میں پہنوں, مجھے اللہ نے کھانے کے لیے تو میں کھاؤں. ہاں جب اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر بھی دکھاؤ اللہ کو. کھانے کے لیے تو کھاؤ, پہننے کے لیے دیا تو پہنو, استعمال کے لیے تو استعمال کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت دین دی ہے تو اس کا اثر بھی ہم پر ہونا چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی حضور کے پاس آیا, پھٹا پڑا, کپڑے میں میلے, بال بھی ویسے ہوئے. اس نے پوچھا کپڑے ہیں کہ ہاں. تمہارے پاس مال ہے؟ ہاں. کہ میرے پاس تو مال بھی ہے, میرے پاس تو غلام بھی ہے, میرے پاس تو لونڈیاں بھی ہیں. تو پھر ایسا پھٹا پڑانا کیوں ہے؟ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے جب تجھ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر بھی تو تیرے پر ہونا چاہیے. کہ پہننے کو دیا ہے تو پہنو, کھانے کو دیا ہے تو کھانو, استعمال کے لیے دیا ہے تو استعمال کرو. تو نعمت کے اثر سے اللہ خوش ہوتے ہیں. سمجھ آئے؟ تو اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو دین کا اثر ہم پر ہونا چاہیے. کہ اللہ نے دین دیا ہے تو دیندار بنو. ہاں اللہ نے دین دیا ہے تو دین دیا ہے تو پھر دیندار بنو. ان اللہ یحب علی عبدہ اثر نعمتہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو پسند کرتا ہے.
پسند کرنا یہی ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ہمارے اندر دینداری آئے. یہی بات ہے, یہی تبلیغ ہے, یہی دعوت ہے, یہی محنت ہے, اور کچھ نہیں ہے. کہ اللہ نے دین دیا ہے تو پھر اپنے آپ کو دیندار بناؤ. جیسے کھانا پینا دیا ہے تو کھاؤ پیو پہنو اوڑھو, اللہ اسے خوش ہوتا ہے. تو دین دیا ہے تو دیندار بنو. دیندار بننے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ کیونکہ ایمان کی قوت کی وجہ سے ایمانی ذمہ داریاں پوری کرے گا. اگر ایمان میں قوت نہیں ہے تو ایمانی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. تو بیمار ہے تو آدمی اپنی حاجت پوری کرتا ہے؟ بولو, بیمار ہے نہیں کرتا. پانی بھائی پلاؤ اٹھاؤ بٹھاؤ, بیمار ہے تو اپنی حاجت نہیں پوری کرتا کیونکہ جسم میں طاقت نہیں ہے. ایسے ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو پھر ایمانی تقاضے پورے نہیں کرے گا. اذان بھی سنے گا, نمازیں پڑھے گا. ہاں جانتا ہے کہ منع ہے لیکن منع سے نہیں بچے گا. جسم کے تقاضے پورا کرنے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے, ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. اس میں کون اختلاف کرے گا؟ اب کوئی اختلاف ہے اس سے نہیں کری. جسمانی تقاضا پورا کرنے کے لیے جسم کی طاقت چاہیے. ہاں مالی تقاضے پورا کرنے کے لیے مالی چاہیے. ایسے ایمانی تقاضے پورا کرنے کے لیے میرے دوستوں ایمان چاہیے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو. جب ایمان میں طاقت پیدا کرو گے تو اجتماعی تقاضے بھی پورے ہوں گے, انفرادی تقاضے بھی پورے ہوں گے. اجتماعی تقاضا کیا ہے کہ اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کے دین کے مددگار بنے. یہ اجتماعی تقاضا ہے کیونکہ اس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت ایک آدمی نہیں کر سکے گا, نصرت سب کو کرنی پڑے گی. کہ نصرت کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برس, سب پر برستا ہے, سب کے لیے برستا ہے پانی, وہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی. ایسے دین کی نصرت کے دین کے لیے ایسے محنت کرو کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تاجر تجارت میں دیندار بن جاوے, مزدور مزدوری میں دیندار بن جاوے, غریب غریبی میں دیندار. یہ مطلب نصرت کیا ہے؟ جو جہاں ہے اس کو دینداری ملے ایسی محنت کرو, اسے نصرت کہتے ہیں. تو ہماری ایک ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں, سیکھیں, سکھائیں, سیکھنے کے لیے تیار کریں, سیکھنے کی ترکیب دیں تاکہ زندگی کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے وہ پوری ہو جائے. ایک زندگی ہماری اجتماعی ہے یہ کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے تاکہ جہاں جہاں دین کی ضرورت ہے وہاں دین پہنچے. اس کا یہ عمومی طریقہ ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. اس کا تعلق ہے سیکھنے سکھانے سے, عمل کرنے سے, کہ اپنے آپ کو سیکھو, حکم سیکھو, طریقے سیکھو, محنت سیکھو. ہاں خالی محنت نہیں کرنی ہے بلکہ وہ محنت کرنی ہے جس میں حکم بھی ہو, طریقے بھی ہوں, اخلاص بھی ہو. وہ محنت, یہ محنت ہے. تو وہ یہ محنت مدد بنے گی دین کی, یعنی دین کو پانی ملے گا. تو ہمارے ذمہ ایک کام یہ ہے ذمہ داریوں کہ ہم اپنے دین کے مددگار بنیں, کہ ایسی محنت کریں کہ دین کے لیے راستے کھل جائیں. دوسرا اپنی ذاتی زندگی میں ایک تو اجتماعی زندگی وہ نصرت کے لیے ہے سب, اور ایک انفرادی زندگی ہے کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اپنے دین کا پابند بنے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا, ان کی سنتوں کا پابند بنے, حقوق ادا کرنے والا بنے. یہ بھی مطلوب ہے. خالی پھرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ پھرنے سے یہ اصطلاح پیدا کرنے ہے کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی پورا ہو جاوے اور جو حق اللہ کے بندوں کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے, آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا. یہ ترتیب ہے کہ جو یہاں سے حقوق ادا کیا جائے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا, جس نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں اس کو نہیں ملے گا. قاعدہ ہے کہ دنیا کے بعد آخرت نتیجے کے طور پر ہے. اس لیے میرے دوستوں اصل تو آخرت کی زندگی ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے, آخرتی بنانی ہے. آخرت دین سے بنتی ہے, آخرت ایمان یقین سے بنتی ہے. اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں ایسی دینداری پیدا کرو کہ ہماری اپنی زندگی بھی بنے اور لوگوں کے لیے بھی دین آسان ہو جائے. یعنی اپنے دین پر قائم نہ رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو.
دوسرے الفاظ میں اپنے اندر استقامت بھی پیدا کرو اور اپنے اندر قربانی بھی پیدا کرو. یہ دونوں شکلوں سے ہماری ذمہ داریاں پوری ہوں گی. اس کے لیے یہ راستہ ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں. ہاں، اور فارغ کر کے کام کرنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کو اصولوں کے ساتھ کریں تاکہ اصولوں کی وجہ سے نتیجہ صحیح آئے. اس کے لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو فارغ کریں. ہمارے پاس دعوت ہے کہ 4 مہینے اس کام کے لیے لگے اور اس لیے لگے کہ دین ہماری زندگی میں بھی آئے اور دوسروں کے لیے دین آسان ہو جائے. ہم دوسروں کو ہدایت نہیں دے سکتے مگر دوسروں کے لیے آسانی کر سکتے ہیں کہ ہم جب یہ کام کریں گے تو دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے گی. 50 سال پہلے 60 سال پہلے بات کہ لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا کہ ریل میں کیسے نماز پڑھے. حاجی حج میں جاتے تھے ریل سے جاتے تھے بمبئی ہمارے یہاں تو ریل میں سوال ہوتے ہی نماز ختم. اب نماز یہی ختم ہو گئی آگے حج کرنا ہے. ہاں کیوں ریل میں کیسے نماز پڑھے ریل میں کیسے نماز پڑھے یہ تھا. اب پھر کام ہوا محنت ہوئی تو نماز ہر جگہ آسان ہو گئی. ہاں دین کو جگہ ملی نماز دین کے لیے جگہ نہیں. یہ مثال ہے کہ جب محنت ہوگی تو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دین آسان ہو جائے گا. کیونکہ ہماری دیکھو اس بات ہے ریل میں کیسے نماز پڑھتے ہیں. اب ریل میں بھی نماز پڑھتے ہیں ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں کہ دین کو جگہ مل گئی ورنہ دین کی جگہ نکال دی. اس کو نصرت کہتے ہیں کہ جب نصرت ہوگی مدد ہوگی تو دین کو جگہ ملے گی زندگیوں میں بھی اور ماحول میں بھی. زندگی میں بھی جگہ ملے گی یقین آئے گا عمل آئے گا اور باہر بھی جگہ ملے گی. یہ ہے اس کے لیے ہمارے ذمہ دیا کہ اللہ کے دین کے مددگار بھی بنو اور اپنی ذاتی زندگی میں دین کے پابند بھی بنو. سنت کے پابند بنو طریقوں کے پابند بنو سنتیں سیکھو کیونکہ اصل زندگی تو سنت کی زندگی ہے ورنہ تو رواج ہے. یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس کام سے یہی چاہا جاتا ہے کہ ہماری عمومی فضا بھی دینی ہو اور ہماری ذاتی زندگیاں بھی دینی ہو. تو اس کے لیے کون کون تیار ہیں آپ بتاؤ.